بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے شوہر کی کپڑوں کی دکان تھی۔ اکثر اس کے پاس عورتیں کپڑے لینے آتی تھیں اور کچھ عورتیں میرے پاس گھر سے بھی کپڑا لینے آتی تھیں۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے میرے شوہر کے بارے میں ایک بات بتائی۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرے شوہر اتنا گھٹیا ہوگا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، اکثر عورتیں گھر سے بھی اسے کپڑا لینے آتی تھیں۔ ایک دن میں برقع ڈال کر اس کی دکان میں گئی اور چینجنگ روم کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ چینجنگ روم میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر نے اچانک سے میں چینجنگ روم سے باہر نکلی۔ میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میرا شوہر پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور میں آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، لیکن جو سمجھنا تھا وہ تو میں سمجھ چکی تھی اور مجھے اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے اچانک سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میری بات تو سنو۔ لیکن مجھے اس کے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، نفرت ہے مجھے تم سے۔ کتنی محبت کی تھی اور مجھے کیا ملا تم سے؟ اس قسم کے گھٹیا انسان نکلو گے تم۔ وہ میرے پیچھے بھاگا آ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ جھوٹ بول رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، میں ایک باکردار مرد ہوں۔ ایسے آگے میں اس کی کوئی بات نہ سن سکی۔ اچانک سے میں نے مڑ کر دیکھا، میرا شوہر سڑک کے بیچ۔ میرا نام مناہل ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، مگر ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ساس میرے شوہر سے کہتی تھی، مجھے پوتے پوتیاں چاہیے، ورنہ میرے بھائی کی شادی کر دیں گی، اور مجھے یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ویسے کہہ دیتی تھی، اگر آپ دوسری شادی کریں گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور میری بات سن کر وہ کہتا تھا، نہیں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں نے دوسری شادی کر بھی لی تو یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر اس نے دوسری شادی کر لی اور اس کی دوسری بیوی کے ہاں اولاد ہو گئی تو یہاں میری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اکثر رات کو دیر تک روتی رہتی۔ مجھے اولاد چاہیے تھی تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے بے مول نہ ہو سکوں، لیکن اب میری ساس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بے مول کر دینا تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کی دوسری شادی کر دینی تھی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میری ساس نے ایک لڑکی دیکھی ہے جس کے ساتھ وہ میرے شوہر کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، لیکن میں بچ گئی تھی۔ میرے شوہر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تم آج کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ اس کے سینے سے لگے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اس کی باتیں مجھے سکون دینے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک الگ گھر لے کر دیا جہاں ہم دونوں رہنے لگے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اچانک اس کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدلنے لگ گیا تھا۔ وہ گھر بہت زیادہ لیٹ آتا تھا۔ اکثر ہی اس بات کا گلہ میں اسے کرتی تھی کہ تم گھر جلدی آیا کرو، کیوں نہیں جلدی آتے؟ وہ کہتا کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں جلدی نہیں آ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا، کیونکہ پہلے تو کبھی اس نے اتنا کام نہیں کیا تھا، اب کیوں اتنا زیادہ کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں، مجھے بھی گھر میں کپڑے لا کر رکھ دو، میں عورتوں میں سیل کر دیا کروں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ اچھی بات نہیں ہے تم کپڑے فروخت کرو گی۔ لیکن اس کی بات سن کر میں نے کہا، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے لا کر دیجیے گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے،
اگلے دن اس نے مجھے کچھ کپڑے لا کر دیے۔ ایک دن ایک میرے پاس عورت آئی کپڑے لینے اور کہنے لگی، تم اپنے شوہر کے بارے میں کچھ چھلم بھی رکھتی ہو کہ وہ کس طرح کا ہے؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہو گیا ہے؟ میرے شوہر کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، بی بی، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کسی کے شوہر کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرنے کا، لیکن جب کسی کا شوہر اچھا نہ ہو تو مجبوراً باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ تو آیا۔ میں نے کہا، اب یہاں سے جا سکتی ہو، کہیں اور سے جا کر کپڑے لیں اور فضول باتیں کریں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اگر میرا شوہر بے وفا ہوتا تو مجھے چھوڑ دیتا، اسے کیا ضرورت تھی میری وجہ سے اتنا ذلیل ہونے کی؟ زندگی میں کچھ تو کر سکتی تھی، مگر اپنے شوہر پر کبھی شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ میں اس پر شک کرتی۔ رات کو جب میں نے یہ بات اسے بتائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ پھر اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، اگر آج کے بعد تمہیں کوئی ایسی بات کہے تو تم نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پہلے تو مجھے شک نہیں پڑا تھا، لیکن اب مجھے اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر شک ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی یہ بات کیوں کہہ کر گئی تھی؟ ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے اس نے ایسا کہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اس کے چھوڑ جانے سے۔ اس نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر سے وہ کام پر چلا گیا، لیکن پھر سے ایک عورت آئی۔ اس نے یہی کہا، تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، تم اسے چھوڑ دو، کب تک اس کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ مجھے حیرت ہوئی تھی اس کی بات سن کر، لیکن پھر بھی اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بار بار دل پریشان ہو جاتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں یاد آنے لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کچھ تو چھپا رہا تھا۔ وہ خود ہی تو سے شادی کرنا چاہتا ہوا، اسے شاید بچے کی خواہش ہو۔ میں بہت زیادہ دعائیں مانگتی، خدا مجھے جلدی سے اولاد دے دے تاکہ یہ سب کچھ مجھے برداشت نہ کرنا پڑے۔ اور ساتھ میں نے دیکھا میرے شوہر کا موڈ بدل گیا تھا۔ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے یوں محسوس کروایا میں اسے نہیں دیکھ رہی۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے باہر کی طرف چلا گیا۔ آہستہ سے دبے پاؤں اس کے پیچھے آئی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آہستہ آواز میں۔ مجھے اتنا معلوم تھا وہ کسی سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی اور دیکھوں گی آخر وہ لڑکیوں کو ایسا بھی کیا کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے یہاں آ کر کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے۔ اگلے دن میں نے برقع ڈالا اور اپنے شوہر کی دکان کی طرف چلی گئی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنے آپ کو بالکل نارمل کیا اور چینجنگ روم کی طرف گئی اور وہاں ہی اپنے شوہر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے پیچھے آ گیا اچانک۔ اس کے بعد وہاں پر ایک اور لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی، جس کے بعد جو کچھ ہوا وہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ غصے میں وہاں سے نکلی۔ نقاب ہٹ چکا تھا اور میرا شوہر مجھے دیکھتا ہوا گھبراتا ہوا ایک دم سے پیچھے آیا اور کہنے لگا، میری بات سنو، لیکن اب کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔ وہ سڑک کے درمیان گرا اور ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں بھاگ کر اس کی طرف آئی، ایک دم سے اسے اٹھانے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے۔ میں اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر تم کیوں اس لڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کس حق سے اسے چھو رہے تھے؟ اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر لگاتا ہوا کہنے لگا، ہمارا کام ہے۔ میں اس کا ماپ لے رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ وہ ساری لڑکیاں جو تمہارے پاس آئی تھیں وہ کوئی اور نہیں، میری ماں کی بھیجی ہوئی تھیں،
ان کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تم مجھ پر اعتبار کتنا کرتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے سانسوں صاف کیے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کی ماں ہمیں الگ کرنے کے لیے اس حد تک چلی جائے گی، لیکن میں خوش تھی، خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔